مرکزی حکومت نے طلاق ثلاثہ بل میں 3 اہم ترمیمات کی ہیں۔ پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی ہیں۔ مولانا، کیا جس طرح سے ترمیمات کی گئیں، اعتراضات تھے، اشکالات تھے، کیا آپ کو اب یہ بل قابل قبول ہوگا؟ دیکھیے، اسلام کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے اندر کوئی شخص یہ کہے کہ میری رائے یہ ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ جو اسلام کا نظام ہے، جو قانون ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ یہ ترمیمات جو کی گئی ہیں ان کے اندر مثال کے طریقے پر یہ کہ اس کی ضمانت ہو جائے گی، یہ ایک دوسری چیز ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو 3 طلاقیں نہ دینی چاہیے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے اور اس نے بیک وقت 3 طلاقیں دے دی، تو مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ گورنمنٹ کیا کہتی ہے۔ اسلامی نظام تو یہ ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی اور شوہر کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ آیا وہ ختم مانتی ہے گورنمنٹ یا نہیں مانتی، پہلے یہ مسئلہ سامنے آئے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ چاہے صلح صفائی ہو جائے بیچ میں، یعنی جس کا مطلب گورنمنٹ یہ لے رہی ہے کہ جو اختلافات ہیں وہ دور ہو جائیں، چاہے اس کو جیل میں ڈال دیجئے، چاہے ضمانت ہو چاہے ضمانت نہ ہو، اگر وہ بیوی کی حیثیت سے 3 طلاق کے بعد بھی شوہر کے پاس رہے گی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کے تعلقات ناجائز ہیں، ان کی اولاد ناجائز ہوگی۔ مولانا، جس طرح سے سپریم کورٹ نے ٹرپل طلاق یعنی انسٹنٹ ٹرپل طلاق، جو ایک ساتھ طلاق بدعت جس کو کہتے ہیں، اس کو کالعدم قرار دے دیا، کیا وہ ختم ہو جائے گی یا اسلامی طور پر باقی رہے گی؟ قانون کی الگ حیثیت ہوگی یا یہ بات پہلے کہی جا چکی ہے کہ کسی طلاق کا باقی رکھنا یا نہ رکھنا یہ حکومت یا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ اسلام کا ایک نظام ہے، یہ اسلام کا کام ہے کہ وہ اس کو کیا کہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر مان لیجیے حکومت کو اچھا نہیں لگتا، مان لیجیے سپریم کورٹ اسے اچھا نہیں سمجھتی ہے، سپریم کورٹ کی اپنی رائے ہے۔ اسلام تو ایک مذہب ہے، جو مذہب آسمانی مذہب ہے، اس کتاب کو سمجھنے والے، اس کے نظام کو سمجھنے والے جو لوگ تھے دنیا میں اور جو ہیں، انہوں نے ایک راستہ دیا کہ یہ مطلب ہے اس کا۔ اگر دنیا کی کوئی طاقت اس مطلب کے علاوہ جو کہ اسلام کی بنیادی چیزوں کو نہیں سمجھتی لاتی ہے، تو مسلمان اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ملک کا ایک نظام ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، ہم کسی چیز کے اوپر نہ بولیں، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن جو مسئلہ ہے اسلامی، ہم اس مسئلے کو یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ان کی رائے اسلام کے نظام کے خلاف ہے، ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں برابر ٹرپل طلاق کے معاملے بھی وہ مسلسل آ رہے ہیں، دوسرے معاملے بھی آ رہے ہیں، لیکن ٹرپل طلاق کے معاملے بھی کہیں نہ کہیں آ رہے ہیں، کیا اس طرح کے بل سے کچھ فائدہ ہوگا؟ رکیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو زمینی سطح پر دیکھیے، ٹرپل طلاق کے مسئلے آتے ہی رہیں گے، چاہے شوہر ایک ہی طلاق دے، لیکن جب عورت کا اور مرد کا اختلاف ہے تو جب عورت وکیل کے پاس جائے گی، مان لیجئے وہ عدالت میں جانا چاہتی ہے، وہ یہی کہے گی کہ مجھے 3 طلاق دیا، وکیل اس سے کہے گا کہ تمہارا مقدمہ چل ہی نہیں سکتا جب تک 3 طلاق لکھو، اس لیے عدالت کے سامنے تو 3 ہی طلاق کا مسئلہ جائے گا۔ چاہے شوہر یہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے 3 طلاق نہیں دی، میں نے تو 1 طلاق دی ہے، میں اسے لے جانے کے لیے تیار ہوں، عورت نہیں جانا چاہتی، میں کہتا ہوں چاہے اس میں غلطی شوہری کی ہو، وہ مارتا ہے پیٹتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے یہ مارنا پیٹنا، لیکن عورت جب اختلاف ہو گیا اور دونوں کے اندر زندم زدہ ہے تو عورت کو یہ بات کہنی ہی ہے کہ مجھے 3 طلاقیں دی ہیں،
بغیر اس کے عورت کی گاڑی چلتی ہی نہیں ہے. اور وکیل اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ تمہیں یہ کہنا ہے. تو آپ یہ سمجھے کہ 3 طلاق کا مسئلہ عدالت میں ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہو سکتا. تو کیا کچھ اور ترمیمات اور اصلاحات کی ضرورت ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آخر گورنمنٹ کو پڑی کیا ہے کہ وہ 3 طلاق اور 1 طلاق. یہ تو گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، مسلمان کا اپنا نجی مسئلہ ہے. 1400 سال سے ملک کے اندر اسی طرح سے چل رہا تھا. آج گورنمنٹ اس کو لے کر کے چلی ہے کہ ہم اس کے اوپر، ہم تو اسی کے مخالف ہے. کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر کیوں آپ اس کے اندر دخل دیتے ہیں؟ لیکن سرکار جو سب سے بڑا سوال اٹھاتی ہے، جو متاثرہ خواتین ہیں، جو مظلوم خواتین ہیں، ان کو انصاف دلانا چاہتے ہیں ہم، برابر سرکار یہی کہہ رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مظلوم خواتین کس لیے کہتے ہیں؟ ارے بھائی مظلوم مرد بھی تو ہو سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں کہتا ہے. بھائی یہ تو دیکھو کہ آیا وہ پاگل ہے، وہ لے کر کے آیا ہے، عزت و آبرو کے ساتھ لے کر کے آیا ہے، مہر دے کر کے لے کر کے آیا ہے. دونوں خاندانوں کے اندر گفتگو ہوئی تھی، دونوں کے بڑے اس بات کے اوپر، اور یہ کہ ان دونوں کی محبت آپس میں ہوئی تھی اور لڑکی اس کے لیے راضی تھی. آخر آج اسباب کیا ہیں کہ وہ شوہر اسے طلاق دے رہا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مظلوم ہو. یہ سمجھنا کہ عورت ہی مظلوم ہے، یہ تو کوئی ایک بھائی، یعنی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت کے قریب ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مظلوم ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شوہر مظلوم ہو، وہ 1000 اسباب کو اختیار کرتا ہے، لڑکی صحیح نہیں ہوتی ہے. آپ سیدھے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل قبول نہیں ہے. نہیں، ہمیں قبول نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ لاتی ہے جیسے بہت سی چیزیں ہیں. خاموش ہے اس کے اوپر. لائیے جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا اور وہ قانون کے مرد اور عورت دونوں اس اسلامی نظام کے اوپر چلنا چاہتے، وہ اس مسئلے کو نجی مسئلہ سمجھ کر کے ختم کر دیں گے. اور جو نہیں وہ چاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر. تو مولانا ارشد مدنی نے صاف کر دیا ہے کہ بل تو قبول نہیں ہے، لیکن سرکار اگر لے کر آتی ہے تو جو لوگ عدالت میں جانا چاہتے ہیں وہ جائیں، لیکن جو شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ اس بل کی باتوں کو نہیں مانیں گے. کیمرمین نگیندر کے ساتھ خرم شہزاد، نیوز 18 دلی.